دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین کے اگر ایک حصے سے کھودنا شروع کر دیا جائے تو دوسرے حصے سے کیا نکلے گا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کھدائی کر کے پہنچنا ممکن بھی ہے یا نہیں؟ اور اگر ایسا کر بھی لیا جائے تو اس کے کیا نتائج ہوں گے اور ہماری دنیا پر اس کے کیا اثرات پڑ سکتے ہیں؟ اگر ہماری سائنس ایسی کوئی ٹیکنیک ایجاد کر بھی لے کہ زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک نکلا جائے تو پاکستان سے سوراخ کر کے زمین کے دوسرے حصے تک پہنچ بھی جائے تو زمین کا یہ دوسرا سرا آخر کون سا ہوگا؟ ایک رپورٹس کے مطابق سائنس کی جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے تاحال انسان زمین کے صرف 12 کلومیٹر تک کی ہی کھدائی کر سکا ہے، اور ہمارے پاس موجودہ سائنٹسٹ اور ان کے پاس موجودہ ٹیکنالوجیز کی مدد سے آخر ہم زمین میں کتنا گہرا گڑھا کھود سکتے ہیں؟ زمین میں سب سے کم گڑھا قبروں کے لیے کھودا جاتا ہے جو کہ 1.8 میٹر کا گڑھا ہوتا ہے۔ مصری فرعون توخت اور آمون کا مقبرہ زمین سے 4 میٹر کی گہرائی میں دریافت ہوا تھا۔ 6 میٹر پر وہ حد آ جاتی ہے جہاں پر زمین کی سطح پر موجود مائٹل ڈیٹیکٹر کو کام کرنا پڑتا ہے۔ 12 میٹر کی گہرائی وہ گہرائی ہے جہاں تک جنگلی جانور جیسے مگرمچھ کا کھودا ہوا بل ملتا ہے۔ 20 میٹر کی گہرائی وہ گہرائی ہے جہاں پر زمین دوست قبریں موجود تھیں جو کہ پیرس میں دریافت ہوئی تھیں۔ 40 میٹر کی گہرائی میں دنیا کا سب سے گہرا سوئمنگ پول موجود ہے، اور اگر کوئی اس خالی سوئمنگ پول میں گرے تو اسے زمین سے ٹکرانے میں 3 سیکنڈ تک کا وقت لگے گا۔ 105.5 میٹر کی گہرائی میں دنیا کا گہرا ترین میٹرو اسٹیشن موجود ہے۔ 220 میٹر کی گہرائی وہ گہرائی ہے جس میں دنیا کا سب سے گہرا دریائے کونگو موجود ہے۔ 240 میٹر کی گہرائی وہ گہرائی ہے جس میں ایک ریلوے ٹنل ہے جو کہ جاپان کے 2 جھیلوں کو ملاتا ہے، اور اس سے مزید گہرائی میں آپ کو تیل اور گیس کی تلاش میں کھودے گئے کنویں ملیں گے۔ ان کنویں میں برج خلیفہ جیسی 15 عمارتیں اوپر نیچے کھڑی کی جا سکتی ہیں۔ اور اگر آپ کے من میں آ رہا ہے کہ ہمارے سائنٹسٹ کو مزید ڈیپ میں جانا چاہیے تو یہی خیال رشیا کے من کو بھی بھایا تھا، اور پھر 1970 میں رشیا نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ زمین کے آر پار ایک سرنگ بنائے گی، کیونکہ انہیں یہ لگتا تھا کہ زمین کے نیچے بہت سے خزانے اور مسٹیریس چیزیں موجود ہیں جنہیں زمین کے آر پار کھدائی کر کے نکالا جا سکتا ہے۔ لہٰذا زمین کے آر پار سرنگ بنانے کا عمل شروع کیا گیا، اور یہ عمل 5 سال تک جاری رہا، اور 5 سال بعد یہ سرنگ 7 کلومیٹر یعنی 23,000 فیٹ تک کی گہرائی تک پہنچ گیا۔ لیکن 1989 میں رشین گورنمنٹ نے اچانک سے اس پروجیکٹ پر کام بند کر دیا، کیونکہ جن ڈرلنگ مشینریز سے اس سرنگ کا کام کیا جا رہا تھا وہ 12 کلومیٹر یعنی 40,000 فیٹ کی گہرائی میں جا کر پھنس گیا۔ لیکن اس پروجیکٹ کو بند کرنے کی صرف یہی وجہ نہیں تھی، اس کے علاوہ جیسے جیسے زمین کی گہرائی میں جاتے جا رہے تھے ویسے ویسے ٹیمپریچر بڑھتا جا رہا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ صرف 12 کلومیٹر کی گہرائی میں ٹیمپریچر 210 ڈگری سیلسیس تک پہنچ چکا تھا۔ اس پروجیکٹ میں جن ورکرز نے کام کیا انہوں نے بتایا کہ جب ہم زمین کی گہرائی میں پہنچنے لگے تو ہمیں خوفناک آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ یہ ایسی خوفناک آوازیں تھی جو انہوں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں سنی تھی، اور ان آوازوں کے علاوہ زمین کے اندر بے انتہا خاموشی کی وجہ سے بہت عجیب سی فیلنگز ہوتی تھی جس کی وجہ سے انہیں کام کرتے ہوئے بہت خوف آتا تھا۔ ان پراسرار چیزوں کے علاوہ ایک چیز یہ بھی تھی کہ زمین میں جس رفتار سے ڈرلنگ کی جا رہی تھی اس حساب سے یہ لوگ 1140 سال میں زمین کے صرف آدھے حصے تک ہی پہنچ پاتے، تو سوچے زمین کے آر پار نکلنے کے لیے کتنا ٹائم لگتا۔ بہرحال یہ آج تک کا زمین پر انسانوں کی طرف سے کیا جانے والا سب سے بڑا سرنگ ہے جسے کولا سپر ڈیپ ہول کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس پروجیکٹ کو بند کرنے کے بعد اس سرنگ کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔